السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو آپ سب پر۔ آج میں صابان کے مہینے کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ صابان کا مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے، اور حالانکہ ایسا نہیں صرف صابان ہی قیمتی ہے، ہر مہینہ قیمتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں۔ اور صابان اسپیشلی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اگلا مہینہ آپ پر وہ ثابت ہونے والا ہے جس کو آپ اگر مگر لیکن نہیں لگا سکتے۔ فرض کا روزہ آپ کے سامنے آنے والا ہے، یہ صابان مجھے دعوت دیتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں، صابان کے مہینے میں کثرت سے زیادہ روزہ کیے، نفل روزہ۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے انڈیا کے جتنے بھی ہمارے انڈیا، بنگلہ دیش، جو بھی لوگ ہمارے جہاں کے بھی دوست ہمارے سن رہے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے دوست، ہم لوگ کے یہاں صابان کے مہینے میں 15 تاریخ کو وہ مطلب شبرات مناتے ہیں۔ اس شبرات کے وشے میں تو خیر میں اس وشے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں ایک نہیں بولنا اور بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ صرف شبرات کے دن ہی رات میں جاگ جانے سے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو نفل فرض نہیں ہے آپ پر، لیکن آپ کرتے ہیں الحمدللہ۔ کوشش کیجئے کہ آپ 12 مہینے کے لیے تہجد گزار ہوئیے۔ 12 مہینے میں روزہ کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ 13، 14 ہفتے میں 2 دن، جمعرات کو، سوموار کو کوشش کیجئے یہ طریقے سے آپ نفلی، یہ طریقہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے۔ اب ہمارے ہاں خاص طور انڈیا میں میں نے دیکھا کہ شبرات سے پہلے موٹر سائیکل لے کے گھومنا، لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو بہت افضل اور اہم سمجھے۔ تو ہم امتی کو یہ چیز سوچنا چاہیے، اور یہ مہینہ قیمتی ہے کیونکہ ہمیں یہ مہینہ جگا رہا ہے کہ اب تک آپ نے جو غفلت میں وقت گزارا ہے، اب اس مہینے میں آپ تیاری کر لیجئے۔ یہ مہینہ ہمیں کہتی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، اگلا مہینہ آپ کو اس معاملے کو کلیئر کرنا ہے۔ یہ سال کا 11 مہینہ ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن یہ ایک مہینہ ہم پر فرض ہے۔ یہ ہمیں روزہ کرنا پڑے گا ہر حال میں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دقت آ گئی، سفر میں ہیں، کہیں ہیں، تو یہ روزہ آپ بعد میں اس کا قضا کر سکتے ہیں، لیکن یہ روزہ کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ کے یہاں خاص طور میں نے دیکھا ہے کہ شبرات بڑا دھوم دھڑکے سے مناتے ہیں۔ کچھ لوگ نفل روزہ بھی کرتے ہیں، رجب کے مہینے میں بھی کر لیتے ہیں، صابان میں بھی کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسا ہیں کہ وہ صرف رمضان میں ہی روزہ کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، 12 مہینہ آپ روزہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ یہ حدیث کو جانیے، سیکھیے، یا کسی آپ اپنے عارف قریب میں کوئی عالم ہیں ان سے پوچھیے، آپ کو اس کی فضیلت بہت اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گا۔ اب میں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کیجئے، اگر آپ جانتے ہیں تو اس پر عمل کیجئے، اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو کسی عالم کے پاس میں جائیے، آپ وہ چیز سیکھیے ان کے پاس میں۔ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں تو معلوم کیسے ہوگا؟ جب معلوم نہیں ہوگا تو اپنے بال بچوں کو آپ کیا بتائیں گے؟ سب سے زیادہ میٹر یہ نہیں رکھتا کہ آپ جانتے نہیں ہیں، آپ جاننا نہیں چاہتے، یہ بہت بڑی میٹر ہے۔ جب آپ جاننا چاہیں گے تو اپنے بال بچوں پر تاکید کریں گے، اپنے بال بچوں کو سکھائیں گے، بتائیں گے۔ حقیقت بتائیے، ابھی تک ہم لوگوں نے شبرات کو منایا، صابان کا مہینہ شبرات منایا، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مہینے کے وشے میں کیا بتایا؟ نہیں معلوم۔ کیوں؟ کہ معلوم ہوتا تو ہمیں آپ بتاتے، معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، کوشش کیجئے، جانیے، سیکھیے۔ علم ایسی چیز ہے، پوری لائف آپ سیکھتے رہیے، کم پڑ جائے گی۔ اس لیے کوشش کیجئے، علم صرف سیکھیے مت، اس پہ عمل بھی کیجئے۔ اور میں ان محدث سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے سماج میں، آپ پڑھے لکھے ہیں، اپنے سماج میں اگر آپ کسی چیز کی تحقیق نہیں کر پا رہے ہیں، یا اپنے گاؤں سماج کو آپ بتا نہیں پا رہے ہیں، اللہ معاف کرے، روز آخرت میں آپ کو اس کا بہت بڑا جواب دینا ہوگا۔ آپ تحقیق کیجئے اپنے گاؤں کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول ہے، آپ کا کام ہے صرف کہہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو صاف کہہ دیا ہے، آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ آپ کا کام یہ نہیں کہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لے کے آنا۔ ہاں، اگر ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لے کے آنے کی بھی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ دین کی طرف لے کے آئیے۔ کیوں؟
کہ وہ ٹائم اس کو برا ضرور لگے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کو کھینچنا ان کو برا لگے، لیکن جب وہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کا شکر کو ضرور ادا کرے گا اور اللہ بھی اس کا اجر دے گا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی پر زبردستی کیجیے۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری واقعہ ہے، حدیث سنائیے، ان کو بتائیے کہ دین کیسے مطلب پھیلا اور دین کی اہتمام کیا ہے، دین کو کیا سمجھتے ہیں لوگ۔ آج ہم لوگوں کو علم نہیں رہنے کے کارن آج ہم لوگوں کو کوئی اہمیت نظر نہیں آ رہی کہ دین اسلام کیا چیز ہے۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔